اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان شب برات کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات کی شروعات کیسے ہوئی، شب برات ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، شب برات کی فضیلت کیا ہے، اور قرآن اور حدیث شب برات کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ شب برات کی پورے واقعے کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے پس منظر کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں شب برات کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہونے جا رہا ہے۔ شب برات کو عام طور سے اس طرح مسلمانوں کا ایک تہوار سمجھا جانے لگا ہے کہ جیسے ہم محرم کو آج کل منانے لگے ہیں، اسی طرح سے وہی دھوم دھام۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ شب برات کی کوئی ایسی تاریخی یا شرعی حیثیت موجود نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کہ محرم کے تہوار کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا دور دور بھی کہیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھی شب برات پھر کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام میں اسلام کی کوئی چیز پائی بھی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کب اور کیسے وجود میں آئی؟ اور ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ملیں گے، تو انشاءاللہ ان لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا جو اس کو باریکی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں اور حق پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، صحیح چیز پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے شب برات کے لفظ سے۔ آئیے سب سے پہلے ہم شب برات کی لغوی تحقیق کرتے ہیں، اس کے لفظ کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ شب برات بنا ہے دو لفظوں سے مل کر کے، ایک لفظ ہے شب اور ایک ہے برات۔ شب فارسی کا ورڈ ہے اور برات عربی کا ورڈ ہے۔ شب کے لیے عربی زبان میں لفظ لیل کا استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اگر ہم قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام میں شب برات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں لیلۃ البرات کے نام سے اس کا پتہ لگانا ہوگا۔ برات عربی زبان میں کسی چیز سے بیزاری کو یا کسی چیز سے فریڈم پانے کو کہتے ہیں۔ قرآن میں برات لفظ جو ہے یہ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ توبہ میں، سورہ الانعام میں، سورہ یونس میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور سب جگہ کہیں نہ کہیں اس کا معنی نجات سے یا کسی چیز کی علیحدگی سے یا کسی چیز سے بیزاری ظاہر کرنے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ چونکہ شب برات کے نام سے یہ چیز مشہور ہے اور مقبول ہے، تو ہمیں، اور شب فارسی کا ورڈ ہے، تو ہمیں اس چیز کا سراغ لگانا ہوگا کہ اہل فارس کے ہاں اس کی کیا حقیقت ہے، یا ان کے ہاں یہ چیز کہاں سے آئی۔ قرآنی آیات میں جہاں پر برات یا تبرہ کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے، برات یا تبرہ کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ اس کا مفہوم نفرت یا بیزاری کے ہی سینس میں ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ تو شب برات کا لفظی معنی جو ہوا وہ یہ ہوا کہ نفرت یا بیزاری کی رات تھی، نفرت یا بیزاری کی رات۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسی رات میں ہمارے شیعہ بھائی اپنے غائب امام کے، خیالی امام کے پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ ان کی کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ امام مہدی ظاہر ہو کر روئے زمین پر مومنین کی حکومت قائم کریں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں قبروں سے نکلوا کر ان کو پھانسی دیں گے، نعوذ باللہ۔ حالات اور واقعات پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہی رافضیوں نے شب تبرہ کو شب برات سے بدل کر کے ایک تہوار بنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اہل سنت والجماعت بھی ہماری خوشی میں برابر کی شریک ہو جائے، اور غالباً اسی چیز کو حقیقت کی ایک شکل دینے کے لیے یہ ساری کوششیں، یہ ساری باتیں کڑھی گئی ہیں۔
باتیں صرف یہی نہیں ہیں، ہمارے یہاں، ہم مسلمانوں کے ہاں اس کے بارے میں کچھ حدیث ملتی ہے، اور قرآن کی ایک آیت ہے سورہ دخان کی، جس کو کی کنیکٹ کیا جاتا ہے شب برات سے، تو ان کے بھی ہم جائزہ لیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ ہم صحیح جگہ پہنچ سکیں، صحیح چیز کو جان سکیں، کہ ہم صحیح حقیقی چیز پہ عمل کر سکیں، کہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو اور ہمیں وہ مقام، اعلیٰ مقام دے کہ جس کے کہ ہم مستحق ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی خاص بات ہے جس کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا، کہ جتنی بھی شب برات پہ اہمیت ڈالنے والی یا روشنی ڈالنے والی احادیث ملتی ہیں، ان کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو جائزہ لینے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دینا بہت ضروری ہے کہ 4 صدی ہجری تک احادیث اور تفسیر کی جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اس میں اس رات سے جڑی ہوئی کوئی بھی بات کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ 4 صدی ہجری تک نہ لیلۃ البرات سے جڑی کوئی چیز ملتی ہے، نہ ہی شب برات سے جڑی ہوئی کوئی چیز ملتی ہے۔ جتنی بھی روایت ملتی ہیں اس میں لیلۃ النصف من شعبان یا اس طرح کے الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ملتے ہیں، لیکن لیلۃ النصف من شعبان اور شب برات دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم میں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی جو کتاب ہے، اس میں بیت التالیس میں، اور حضرت ابن جزم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، ان میں آ، شب برات کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ سب 5ویں صدی ہجری میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور صوفیاء کرام کے یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ فضائل کی ساری حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں، تو جتنی بھی ہمارے پاس ضعیف یا موضوع روایت ملی ہیں وہ اسی سلسلے سے ملتی ہیں۔ شب برات کے سلسلے میں جتنی بھی روایات پائی جاتی ہیں سب اسی سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان روایات میں جہاں کچھ موضوع روایات کا سہارا لیا گیا ہے، وہیں بعض تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور نبی کی جانب سے صریح جھوٹ بھی منسوب کیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے، اس روایت جو کہ ہمیں اکرمہ کی ملتی ہے، جس میں اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ مردوں کے نام ظاہر فرماتا ہے اور اسی رات میں حاجیوں کے نام مٹاتا ہے، پھر نہ ان میں کوئی زیادتی کی جاتی ہے نہ ہی کوئی کمی۔ اس روایت میں اکرمہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ قول منسوب کیا ہے کہ وہ لیلۃ المبارک سے شب برات مراد لیتے ہیں، اور اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے بقول یہ اکرمہ میرے باپ پر جھوٹ بولتا ہے، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی غلام وبرہ سے فرمایا تھا کہ اے وبرہ، میرے پر اس طرح کبھی جھوٹ نہ بولنا جس طرح کہ اکرمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولتا۔ اگر سچائی سے دیکھا جائے تو اکرمہ نے ہی جو ہے شب برات اس لفظ کی شروعات کی، کیونکہ یہی پہلا شخص تھا جو لیلۃ المبارک سے لیلۃ البرات کا مفہوم نکالتا ہے۔ تو اب لیلۃ البرات سے مراد لی ہوئی یا شب برات سے مراد لی ہوئی آگے جتنی بھی چیزیں ہیں سب کہیں نہ کہیں انہی روایتوں سے جڑی ہوئی ہیں، جن کا ہم جائزہ انشاءاللہ آگے لیں گے۔ اور سچ پوچھے تو اکرمہ ہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ البرات یا شب برات لیا، اور شب برات کا جو بانی ہے، جو شب برات کو گڑھنے والا ہے، وہ بھی یہی شخص ہے۔ بعد کے لوگوں نے جتنی بھی روایتیں لی ہیں سب کہیں نہ کہیں اکرمہ سے جا کر کے ملتی ہیں، اور وہ حدیثیں جن کا کہ ڈائریکٹ تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جوڑا جاتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اکرمہ کی کسی نہ کسی کڑی سے جا کر کے ملتی ہیں باتیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ عثمان بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان سے شعبان تک موتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت قرطبی میں درج ہے۔ عثمان بن مغیرہ کی یہ روایت ناقابل اعتماد اس لیے ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کے ہی خلاف ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور اس قسم کی روایت قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاتی۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا کہ لیلۃ المبارک سے شب برات کا مراد لینا قرآن کی مخالفت کرنے جیسا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جو کہ ہمیں ترمذی میں ملتی ہے، جو شب برات کی اہمیت کو کچھ اس انداز میں بیان کرتی ہے، بلکہ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں درج ہے۔ یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا، اس لیے میں باہر نکل آئی اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقوع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے یہ اندیشہ کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے خیال کیا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے اور یہ روایت ہمیں ابن ماجہ میں بھی ملتی ہے اور ترمذی میں بھی ملتی ہے۔ اب آئیے اس حدیث کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جہاں تک ابن ماجہ کا تعلق ہے تو سیاہ ستہ میں ابن ماجہ شامل ہے، لیکن اس کے سیاہ ستہ میں داخل ہونے کے باوجود اس کی صحت میں بہت اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تیسرے درجے کی کتاب قرار دیا ہے، اور بھی بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے کہ اس کتاب میں منکر روایات بہت زیادہ ہیں۔ محدث ابن زرع فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی جو احادیث قابل استدلال نہیں ہیں ان کی تعداد 1000 کے قریب ہیں۔ ابن جوزی نے ابن ماجہ کی 40 روایتوں کو موضوع قرار دیا ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ ابن ماجہ میں 40 سے زیادہ موضوع اور 1000 سے زیادہ منکر روایتیں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سیاہ ستہ سے خارج قرار دیا ہے۔ اب آئیے ہم ترمذی میں اسے دیکھتے ہیں، تو جہاں تک ترمذی کا تعلق ہے تو انہوں نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے وہیں انہوں نے اس پر ایک اور نوٹ بھی چڑھا رکھا ہے جس پہ لکھا ہے کہ ابو عیسیٰ نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ہم اس سند سے جانتے ہیں جس کے راوی حجاج ہیں، اور میں نے محمد یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے کہ وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا ہے، اور نیز محمد یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ حجاج نے ابن کثیر سے نہیں سنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث اپنی سند کے لحاظ سے دو جگہ جو ہے نا وہ بریک ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے۔ ایک جگہ حجاج اور یحییٰ کے درمیان اور دوسری جگہ یحییٰ اور عروہ کے درمیان، یعنی کہ اس حدیث کی جو روایت ہے اپنی روایت کے اعتبار سے ناقابل قبول ہے، کمزور ہے۔ یہ جو بھی راویوں کی بات، آئیے دیکھتے ہیں اس کے متن کو، یہ متن اس کا کیا کہتا ہے، اس کی باڈی کیا کہتی ہے، یہ حدیث کیا فرماتی ہے اور اس میں کیا کیا اشکال ہیں۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی اس حدیث کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہا رات میں قبرستان جانا، اور آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنا کہ کیا تمہیں اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے حق تلفی کرے گا،
یہ سب ایسے سوال ہیں یا ایسی بات ہے کہ جس کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منسوب کرنا ان کی ان کے وقار کو، ان کی شخصیت کو چوٹ پہنچانے کے برابر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان کرنا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے، اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے تو انہیں جنت البقیع کی طرف جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر ان کو جانا ہی تھا تو وہ ازواج مطہرات کے کمروں کی طرف جانا چاہیے تھا انہیں۔ اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے نعوذ باللہ کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اعتماد نہیں تھا کیا؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ اس رات کو قبیلہ کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، تب تو جنت میں سارے ہی لوگ چلے جائیں گے، جہنم کے لیے کوئی بات ہی نہیں رہے گا، کیونکہ قبیلہ کلب کے بارے میں یہ چیز مشہور تھی کہ ان کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا، اور ہر بکری میں کتنے بال، اور پھر ہر سال شب برات کا منانا، یعنی ہر سال اتنے ہی لوگوں کی مغفرت کا ہونا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ رات اتنی ہی فضیلت کی رات تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کو صحاباؤں کو پہلے سے بتانا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف گڑھ کر کے پیش کرنا، یہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے اوپر ایک بڑا گناہ جو ہے لے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں، اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے، تو بھی ہمیں کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقی بچی ہوئی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں شب برات جیسی کسی چیز کو منانا، شب برات جیسی کسی چیز کو ماننا، اس کی کوئی بھی روایت نہیں ملتی سند سے۔ تو یہ تو ہوا حدیث کا ایک جائزہ کہ جو حدیث روایت کی جاتی ہے شب برات کے لیے، اس کا ایک جائزہ ہوا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے جو بات کہی جاتی ہے، کہ قرآن کی جو آیت پیش کی جاتی ہے شب برات کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، کہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کہاں تک وہ بات صحیح ہے۔ اب قرآن کی جس آیت کو منسوخ کیا جاتا ہے وہ سورہ دخان کی آیت ہے، سورہ دخان چیپٹر نمبر 44 ہے قرآن کا۔ اس میں شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ المبارک ان کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بلا شبہ ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں اتارا، بلا شبہ ہم ڈرانے والے تھے۔ اس میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام خاص ہمارے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے، یہ تمہارے رب کی خاص رحمت ہے، بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ دخان کی شروع کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 ہے۔ آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی گہرائی سے سمجھنے والی چیز ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم نے نہیں سمجھا، اس کے نص کو ہم نے نہیں سمجھا، تو پھر ہم شب برات کی حقیقت کو صحیح معنی میں نہیں جان پائیں گے، اور صحیح طریقے سے اللہ کی بتائی ہوئی طریقوں پہ زندگی نہیں بسر کر پائیں گے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات اس چیز کی یہاں سے کرتے ہیں کہ سورہ دخان جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے، اور اس پہ سبھی کا اتفاق ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ مکہ میں بقیع کہاں ہے؟ جنت البقیع یا بقیع قبرستان جس کا ذکر ہوتا ہے وہ تو مدینہ میں ہے۔ اب اگر مکہ میں ہی شب برات والی آیت نازل ہو گئی تھی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع صحابہ کرام کو مدینہ میں کیوں دی؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی اس بات کی اطلاع صحابہ کرام کو دے دی تھی، تو پھر صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع کیوں نہیں تھی؟ اتنی زیادہ اہتمام سے منائی جانے والی رات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کیوں نہیں بتایا؟ اب اگر ہم سورہ دخان کی اس آیت کا جائزہ لیں تو اس کے
کانٹینٹ سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں صاف صاف کہ اس میں 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس رات کی بات ہو رہی ہے جس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ دوسری، اس شب میں تمام احکامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس شب میں نزول رحمت ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ رات مبارک رات ہے۔ اب یہ رات کس رات کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ رات کون سی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ سال میں کب اور کس مہینے میں آتی ہے؟ ان تمام امور کی وضاحت سے یہ آیت خاموش ہے۔ اس لیے ان آیات سے کسی مخصوص رات کا اپنے طور پہ تعین کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ قدر، جس میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اور اس کا معنی ہے کہ ہم نے اس شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، اور یہ ہر امر میں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ وہ سراپا سلامتی ہے، یہ صحیح یسوع کے نمودار ہونے تک ہے۔ اب ان آیات میں یہ سورہ قدر کی ان آیات میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی باتیں لگ بھگ جو ہے سورہ دخان میں بھی کہی گئی ہیں کہ اس رات میں نمبر 1 کی اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا، نمبر 2 بات کی اس رات میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تیسری بات کی اس رات میں صبح صادق تک رحمت والی سلامتی کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور چوتھی بات کی یہ ایک قدر کی رات ہے۔ اگر کچھ فرق ہے تو فرق صرف اتنا ہے کہ سورہ دخان میں اس رات کو لیلۃ المبارک سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سورہ قدر میں اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ ہجرت سے پہلے تک، مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے تک اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی تھی کہ نزول قرآن کی کون سی رات میں ہوا، تب شروع ہوا۔ تو پھر اس چیز کی شبہ کی گنجائش باقی تھی کہ شاید یہ وہی رات ہو جو سورہ دخان میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہ مکی سورہ ہے۔ لیکن سن 2 ہجری میں روزے کی جب فرضیت ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو پھر اس چیز کا اشکال ختم ہو گیا، کیونکہ سیدھی سی آیت اتر آئی کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو پھر اس چیز کی صاف صاف وضاحت ہو گئی کہ وہ رات جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ رمضان کی رات ہے۔ اسی ایک جگہ لیلۃ المبارک اور دوسری جگہ لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا۔ رمضان میں روزے کی فرضیت اور اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک قابل قدر رات ہوتی ہے جسے قرآن مجید لیلۃ القدر کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کو پانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں کئی حدیثیں ملتی ہیں، بہت سی روایتیں ملتی ہیں، اور صحاباؤں کا عمل بھی ملتا ہے، لیکن وہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے۔ اگر ہم اس چیز کو مانیں کہ لیلۃ المبارک سے مراد جو ہے وہ شب برات ہے، تو پھر ہمیں دبے لفظوں میں اس چیز کو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن جو ہے نا پھر وہ رمضان میں نہیں شعبان میں نازل ہوا، اور جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اللہ کی آیت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو مبارک رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ لیلۃ البرات یا شب برات جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ شعبان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور روزے میں بھی کثرت کرتے تھے، تو یہ ان کے معمول کا حصہ تھا۔ لیکن اس رات کو مخصوص کر دینا کہ یہ رات جو ہے نا فضیلت کی رات ہے، اس میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لوگوں کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں اس طرح سے پٹاخے چھوڑنا اور اس طرح سے دھوم دھڑاکے کرنا، یہ ساری چیزیں سرے سے کہیں بھی قرآن سے یا حدیث سے یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحاباؤں کی زندگی سے کہیں بھی جڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو حق ہم پر غالب ہو، اور ہم صحیح سچے راستے پر چلیں، صحیح سچے دین پر چلیں۔
کہیں ہم سے کوئی کوتاہی یا کمی نہ ہونے پائے۔ یہ شب برات کی حقیقت کا بیان تھا۔ شب برات کا یہ بیان بہت سی کتابوں سے، حدیث سے اور بہت سے علماء کرام سے بات چیت کرنے کے بعد اور قرآن کی ایک تفصیلی اسٹڈی کرنے کے بعد اس چیز کو اخذ کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو صحیح چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔